ختم کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں میرے بھائیوں دوستو۔ وہ یوٹیوبر ساری رات بیان سنتا ہے لیکن 5 وقت تو کیا ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے۔ بس ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، علماء کرام ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے کمانا ہوتا ہے۔ جو مقصد وہ یوٹیوب والے کا ہوتا ہے وہی مقصد ان کا بھی ہوتا ہے۔ ساری رات ساری رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، علماء کی بیان سنتے ہیں ساری رات۔ بلکہ کہ اگر عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوا، فجر کے وقت ختم ہوئی ہے، تو ساری رات اس نے کیا کیا؟ پروگرام کو سنا، لیکن فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ گھر پر جا کر۔ فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ گھر پر جا کے پڑھیں گے۔ یہ حال صرف جو یوٹیوبر کا نہیں ہے بلکہ اس علماء کرام کا، اس شاعر کا بھی ہے یہی حال۔ فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے گھر پر۔ پتہ چلا جب میں بھی اس کے ساتھ رہتا تھا تو پتہ چلا اس کی نماز نہ تو یہ یوٹیوبر پڑھتا ہے نماز، نہ وہ شاعر پڑھتا ہے نماز، نہ وہ علماء پڑھتا ہے نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ دوستو میں کچھ باتوں کو اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جو جلسے جلوس کے بارے میں جو باتیں آئی ہے، بہت ساری باتیں ایسی آئی ہے جو جلسے جلوس کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں کچھ باتوں کو میں وضاحت کرنے والا ہوں، کیونکہ میں 2 سال جلسے جلوس میں گھومتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا، اور نہ جانے بہت ساری جگہوں میں نے پورے بہار میں لگ بھگ غالباً میں گیا۔ لیکن اس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ سب کے سامنے میں کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علماء کرام، جو شاعر اسلام، جو شاعر لوگ ہیں، جو کہ نعتیہ کلام پڑھنے والے ہیں، میں ان لوگوں کے اوپر کچھ باتیں کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ میڈیا والے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ان لوگ کے ساتھ رہ کر کے میڈیا کا کام کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک چینل چلاتے ہیں، یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، کئی ہزار روپے لوگ کماتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، ان شاعر کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو میں دوستوں میں ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جو علماء پروگرام میں آتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈیمانڈ لے کر، بڑی بڑی پیسے کو لے کر کے آتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جو شاعر لوگ آتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ سنیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد، ان کا کمانا کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ ان کے پیچھے یوٹیوب پر رہتے ہیں اور کمانے کے لیے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان یوٹیوبر کا بات کر لوں، جو لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، ان علماء کے ویڈیوز سے میں ان کی بات کرتا ہوں۔ ساری رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، علماء کی بیان سنتے ہیں ساری رات۔ بلکہ کہ اگر عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوا، فجر کے وقت ختم ہوئی ہے، تو ساری رات اس نے کیا کیا؟ پروگرام کو سنا، لیکن فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ گھر پر جا کر۔ فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ گھر پر جا کے پڑھیں گے۔ یہ حال صرف جو یوٹیوبر کا نہیں ہے بلکہ اس علماء کرام کا، اس شاعر کا بھی ہے یہی حال۔ فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے گھر پر۔ پتہ چلا جب میں بھی اس کے ساتھ رہتا تھا تو پتہ چلا اس کی نماز نہ تو یہ یوٹیوبر پڑھتا ہے نماز، نہ وہ شاعر پڑھتا ہے نماز، نہ وہ علماء پڑھتا ہے نماز۔ میرے بھائیوں دوستو، کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ پوری رات دین کی دعوت کا کام کیا، پوری رات اصلاح معاشرہ کا بات کیا، ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کیا، رسول اللہ کی بات کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کیا، نماز کی بات کیا، روزے کی بات کیا، حج زکوٰۃ کی بات کیا، دیگر احکام کے بارے میں بتلایا۔ میرے بھائیوں دوستو، لیکن وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز کو راستے میں غائب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، وہ یوٹیوبر ساری رات بیان سنتا ہے لیکن 5 وقت تو کیا ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے۔ بس ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، علماء کرام ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے کمانا ہوتا ہے۔ جو مقصد وہ یوٹیوب والے کا ہوتا ہے وہی مقصد ان کا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جو مقصد ان کا کمانا ہوتا ہے پیسہ، وہی مقصد ان کا بھی کمانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ایسے علماء کو بلانا بھی میرے خیال سے شریعت کے اگر دیکھا جائے، اگر فتویٰ نکالا جائے تو جائز نہیں آئے گا اگر دیکھا جائے، کیونکہ میں نے جو حالات دیکھا ہے، جھوٹ بول کر پیسے لینا، کیا جھوٹ بول کر پیسے لینا؟ آپ کا ٹول گیٹ نہیں لگ رہا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آئے ہیں جس راستے سے وہاں میرا ٹول گیٹ لگا ہے، یا 200 یا 250 غالباً جو بھی ہو،
پھر بھی اگر 1 روپے بھی آپ نے بولا ہے تو پھر بھی وہ جھوٹ ہے میرے بھائیو دوستو. ایسے علماء کو نہ بلائیں. میں ان تھوڑی سی میں کمیٹی کی طرف وضاحت کر دوں. جب میں صبح کو وہاں سے جب نکلتا تھا, وہاں کے کمیٹی والوں سے میں پوچھتا تھا, بتاؤ تم نے جو جلسہ کروایا تمہارا کیا بچت نکلا؟ بولا یار کیا بتائیں, جتنا میں نے چندہ وصولا تھا, جتنا میں نے پیسہ لیا پبلک سے, اس سے زیادہ میرا خرچ ہو گیا. اب باقی پیسہ کون دے گا ہمیں؟ میرے بھائیو دوستو, کیوں ایسا ہوا؟ ایسا یہی ہوا, آپ نے بڑے بڑے علماء کو بلایا ایک جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے, ان کے چہرے سے لوگ جانتے ہیں, لیکن در حقیقت اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, اسی واقعہ کے اندر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر جانے کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے. یہ دو شخص ایسا سازش رچتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک کو چرایا جائے. اس کا حولیہ جانے, آپ بھی جانیں گے تو حیرت پر جائیں گے. سارے کے سارے مکہ و مدینہ والے کہتے ہیں یہ بہت بڑا پیر آدمی ہے, بہت بڑے ولی آدمی ہیں, اپنی چٹائی سے ہٹتا نہیں ہے, تسبیح دانے چھوڑتے نہیں ہیں. میرے بھائیو دوستو, یہ اوڑھانا پہناوا اس کے اندر باقی تھا میرے بھائی, اس کے اندر. لیکن کوئی اسے شک نہیں کرتا تھا یہ آدمی غدار ہے, یہ آدمی رسول اللہ کے اوپر غداری کرنے والا ہے. میرے بھائیو دوستو, ایسے اس زمانے کی بات ہے. لیکن جب دوسرے ملک کے بادشاہ کا جب خواب میں ذکر آیا, جب خواب میں دکھلایا گیا, تو آخر میں انجام یہ ہوا کہ اس کی موت اور پھانسی کی سزا یعنی سرعام قتل ہوئی, ان دونوں کی ہوئی. اس لیے میں اس دنیا کے اندر میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے اندر میں, دین کی آڑ کے اندر میں رہتے ہوئے اور دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اپنی مال و نمود کے لیے لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیو دوست, لوگ اسے پہچان نہیں پا رہے ہیں. اگر کوئی کہنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, کہتا تو غلط کہتا ہے, کہتا تو صحیح نہیں کہتا ہے. اس نے کبھی دیکھا نہیں اس کے ساتھ, کیونکہ جب آپ کے ہاں جب آتے ہیں وہ لوگ جو پروگرام کرنے والے, جو علماء, جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, میں اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا, جو لوگ مشہور, جو بڑی ڈیمانڈ کرنے والے آتے ہیں, ایسے وقت میں آتے ہیں جب ان کا نام عنقریب آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بتا تو نے جو میرا نام رجسٹر میں جو انٹری کیا ہے وہ کتنے نمبر پر کیا ہے؟ وہ کہتا جلدی جلدی ہمیں نکال دے فٹافٹ, اور ہمیں کہیں اور جانا ہے, کہیں کوئی اور پروگرام میں جانا ہے. میرے بھائیو دوستو, ایسے علماء کو نہ بلائیں. آپ کے گاؤں کے سماج کے اندر میں جو علماء ہیں, آپ کے پڑوس محلے میں جو علماء ہیں, آپ کی مساجد میں جو علماء ہیں, آپ کے مدارس کے اندر میں جو بچے نعت خواں ہے, جو نعت اچھا پڑھنے والا ہے, آپ اس سے پڑھوا لیں, آپ ان کے طرف چلے جائیں. میرے بھائیو, یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. میرے بھائیو دوستو, جو سب سے پہلا حق جو ہے, وہ سب سے پہلا حق آپ کے گاؤں سماج والوں کا ہے. میرے بھائیو, خیر میں اپنی باتوں کو یہی اینڈ کرتا ہوں کیونکہ باتیں بہت ساری ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک پر پھر میں کوئی اور ویڈیوز کو لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہم جانتے ہیں بہت سے خبیث لوگ ایسے بھی ہوں گے, بہت سے خبیث جو کہ غلط کامنٹس کریں گے اس کے اوپر, ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں. خیر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈرنا ہے صرف اپنے خالق سے, اپنے مالک سے, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں. حق بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو. میرے بھائی, حق بات بھلے ہی کڑوی لگتی تھوڑی دیر کے لیے, لیکن بعد میں وہ صحیح ہو بھی جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے دشمنی بھی کرو تو اللہ کے خاطر, اور دوستی بھی رکھو تو اللہ کے خاطر, مدد بھی کرو تو اللہ کے خاطر, کسی کو کھلاؤ بھی تو اللہ کے خاطر. یہ سب سے بڑی بات ہے میرے بھائی. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ اپنے نام و نمود کے لیے ہم یہ بول رہے ہیں, بلکہ نہیں, یہ امت کا پیسہ ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. امت دے رہا ہے مسجد میں اور جا کہیں اور رہا ہے. خیر اپنی باتوں کو وہیں ختم کرتے ہوئے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.